بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا واقعہ، ایمان کو تازہ کر دینے والا، فرعون اور اس کی خادمہ کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاقہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاقہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی، تو وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ ہے اللہ جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں میرا تیرے باپ کا اور سب کا رب اللہ تعالی ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت شہزادی نے اپنے باپ کو یہ سب بات بتا دی۔ وہ غضبناک ہوا اور اسی وقت اس نے برسر و دربار اس خادمہ کو بلا بھیجا، کہا کہ تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اور سب کا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، جب بالکل آگ جیسی ہو تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم ہو گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچے بھی ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ ایک درخواست ہے میری، منظور کر لو۔ تو بادشاہ نے کہا، بولو آپ کی کیا درخواست ہے؟ کہا کہ میرے اور ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈالنا۔ اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ تو اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ڈال دی گئیں، وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس کی نیک بندی کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بازبان بلند آواز سے کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا سا بھی پریشان نہ کرو، نہ ہو، حق پر جان دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، تو اس صبر سے اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ تو یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتا ہے کہ سبحان اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج مرنے کے بعد بھی اس کا چرچا، اس کی خوشبوئیں دنیا میں آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔